جی السلام علیکم سٹوڈنٹس لاسٹ ٹائم ہم نے جو رکو نمبر 5 کمپلیٹ کیا تھا، 2 پارٹس میں ہم لوگوں نے اس کو کمپلیٹ کیا تھا. اب میں اس کی ایکسرسائز کروانے لگی ہوں، آپ لوگ غور سے سنیں. اس میں ورڈس میننگ سے پہلے تو مادت گزر چکی، مادت گزر چکی، ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ورڈ ہے جی یوم الفرقان. یہ تو آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا، یوم الفرقان یعنی یوم کے معنی ہے دن کے، اور فرقان یعنی حق اور باطل کے، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن. فرقان سچائی والا دن، حق اور باطل کی تمیز کرنے والا دن. یوم الفرقان کے معنی حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والا دن، یعنی غزوہ بدر کا جو روز تھا، جس دن جو فیصلہ ہو گیا تھا کفار مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان. العدوات الدنیا، العدوہ کہتے ہیں معنی میں جو ہے وہ جانب یعنی کی طرف، ٹھیک ہے جی. دنیا عدوہ کے معنی جو ہے وہ جانب کے جانب آئیں گے، ٹھیک ہے، اور دنیاتو کے معنی آئیں گے قریب کے. میں اس کو یہاں پہ آپ کو ڈیفائن کر دیتی ہوں. عدوات دنیا، اس کے معنی ہے جی جو اس کے معنی آتے ہیں وہ جانب کی جانب، ٹھیک ہے. عدواتو قریب، ٹھیک ہے، یعنی قریب کے جانب جو ہے وہ یعنی قریب کے جانب، ٹھیک ہے جی. اس کا جو پورا میننگ بنے گا، اس کو میں ریز کر دیتی ہوں یہاں سے. قریب کے جانب جو ہے اس کا میننگ بنے گا العدوات دنیا، یعنی کہ قریب کا کنارہ یا وادی، یہ جو قریب کا جو کنارہ لگتا تھا. العدوات قصویٰ، قصویٰ یعنی کہ دور کا، ٹھیک ہے. عدوات یہاں پہ لکھا ہوا میں نے، ریز کر دیتے ہیں اس کو. عدوات قصویٰ، قصویٰ مطلب دور کا، ٹھیک ہے جی. تو ان کا پورا کا معنی بنے گا دور کی جانب یا دور کی طرف یا دور کا کنارہ، دور کا کنارہ یا کی جانب، دور کی جانب، ٹھیک ہو گیا جی. نیکسٹ ہے جی نیکسٹ ہے جی رکبو، قافلہ. الرکبو قافلہ، قافلہ کہہ لیں، لشکر کہہ لیں، ایک قلیل تعداد میں جو لوگ لشکر بنا کر جو آئیں گے اس کو. لفشلتم، تم ضرور ہمت ہار جاؤ گے، تم ضرور جو ہے وہ حوصلہ ہار جاؤ گے. یہ ہم نے لاسٹ کی چند آیات میں پڑھا بھی تھا، جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ میں اگر تمہارے دلوں میں جو ہے وہ اس خوف کو نہ نکالتا، تمہیں خواب میں ان کو تھوڑے نہ دکھاتا، اور لشکر کو بھی جو ان کو تمہیں تھوڑے نہ دکھاتا، تمہیں ان کو تھوڑے نہ دکھاتا، تو تم لوگ جو ضرور ہمت ہار جاتے. یہ وہاں پر یوز ہو رہا ہے لفشلتم، تم ضرور ہمت ہار جاتے، تم ضرور بزدلی دکھاتے. یقالیلو، وہ کم کر کے دکھاتا. یقلیلو، ٹھیک ہے جی. یقلیلو کا مطلب کہ وہ اللہ تعالیٰ، یعنی وہ یعنی اللہ تعالیٰ دکھاتا، ٹھیک ہے جی. نیکسٹ جی 3 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے سے، وہ دیکھتے ہیں جی. اس سبق میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ یہ سوال نمبر 2. اب میں نے اس کے بارے میں کافی ڈیٹیل سے جو ہے ہم نے بات کی تھی پچھلے لیکچرز میں. بات کیا ہے کہ اس میں ہم نے بالکل سٹارٹ میں ہی پڑھا تھا کل الانفال ورسولی، یا کہ کہہ دیجیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو انفال ہے، معنی کی نعمت ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. اب اس میں کیا حکم تھے اس کے حوالے سے کہ اس کو جو ہے ابتدا، یہاں پہ میں تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل بھی پڑھتی ہوں کہ ابتدا میں اسلام کا زمانہ تھا جبکہ دین کے دفاع اور دشمن سے مقابلے کے لیے جو ہے باقاعدہ فوج رکھنے کا نظام نہ تھا، اور جب کوئی ایسا موقع آتا تھا تو عام لوگوں کو اعلان کیا جاتا تھا اور اہل
لوگ جو ہے اس میں شرکت کرتے تھے، کیونکہ باقاعدہ ان کی تنخواہ مقرر نہ تھی، اور ان کی حوصلہ افزائی اور کشش کے لیے جو ہے کفار سے جو ہے وہ حاصل ہونے والی جو مال غنیمت تھی اس میں سے زیادہ حصہ مجاہدین میں تقسیم کیا جاتا تھا. البتہ اس مال میں 5واں حصہ جو ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس کے قریبی رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا سوال ہے جی، اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کس کس خصوصی انعامات و احسان سے جو ہے وہ ان کو ذکر کیا گیا ہے. اب یہاں پر سب سے پہلے جو یہ سوال اسی طرح کا ایک سوال پچھلی کچھ ایکسرسائزز میں بھی گزر چکا ہے کہ مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے لشکر کفار جو تھی ان کی تعداد چونکہ 3 گنا تھی، اور اس میں جو مسلمانوں پہ گھبراہٹ آ رہی تھی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین علاج یہ کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو پرسکون نیند عطا کی، جس سے وہ کچھ دیر کے لیے سو گئے، ان کو جو ہے ایک فریش کر دیا، کیونکہ اس وقت جو ہے رمضان بھی تھا، اور اس لیے بھی جو ہے مسلمانوں نے کچھ مسلمان جو ہے وہ روزے کی حالت کی وجہ سے بھی گھبرا گئے ہوئے تھے، اور کچھ کا جو ہے وہ ایمان تھا کہ ان کے دلوں میں جو وسوسے تھے، خوف تھا کہ نہ جانے ہم لوگ کس طرح سے جو ہے وہ اس لشکر پہ جو قابو پائیں گے، تو ان پہ نیند طاری کر دی گئی. پھر اس نیند میں جو ہے لشکر کفار کی جو تعداد کو کم کر کے دکھایا گیا، یعنی ان کو خواب دکھایا گیا جس میں ان کو یہ بتایا گیا کہ وہ جس سے مقابلہ کر رہے ہیں جس لشکر سے، ان کی تعداد بہت کم ہے، اور اس طرح سے مسلمانوں کی گھبراہٹ جو ہے وہ دور ہوئی، ان کو جو ہے کفار سے مقابلے کی ہمت پیدا ہوئی تھی. پھر جب وہ میدان ذرا گرم ہوا تو کفار کو جو مجاہدین کی تعداد تھوڑی کر کے دکھائی گئی اور مجاہدین کو کفار کی تعداد تھوڑی کر کے دکھائی، اس لیے اس سے جو ہے مجاہدین کو تھوڑی ہی تعداد میں نظر آئے، تو جس سے مجاہدین کا جو ہے وہ مقابلہ کرنے کے لیے جوش و ولولہ جو ان میں پیدا ہوا. اس ایمانی جذبے اور جوش سے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی تھی. اور نیکسٹ سوال ہے جی، مندرجہ عبارت کا مفہوم بیان کیجیے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. کیا کہہ رہا ہے جی کہ اور تم کفار سے لڑو یہاں تک کہ یہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے. کیا کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں پر جو ہے اعداء اسلام کے خلاف جو ہے جہاد و قتال اس وقت تک واجب ہے کہ جب تک مسلمان جو ہے مسلمانوں پر جو ہے ان کے مظالم کا فتنہ جو وہ ختم نہ ہو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس وقت تک ہتھیار اٹھانے کی اجازت دی جب تک کہ ان پر جو کفار ہیں ان کا ظلم و ستم جو ہے وہ حد سے بڑھ نہ جائے اور ختم نہ ہو رہا ہو، اس کی کوئی حد نہ ہو، اور مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ جگہ نہ مل رہی ہو یا محفوظ نہ ہو جائے. تو اس صورت میں جو اسلام کے جو تمام مدعیان پر جو ہے وہ غلبہ حاصل نہ وہ جب تک کر لیں تو تب تک وہ جو ہے ان کو جو ہے اجازت نہیں ہوتی کہ وہ تلوار اٹھائیں. تو ایسی صورت میں مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ ان کے ساتھ لڑو کہ جب تک کہ تم اسلام کے تمام مدعیان کو ان سے جو ہے وہ خالی کروا لو، اور تمام جو ہے تم لشکر کو جو ہے وہ ہلاک نہ کر دو، تب جب تک تم سارے فتنے فساد کو ختم نہ کر لو، اس کی جو جڑ ہے وہاں تک نہ پہنچ جاؤ. تو اس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ دین کو جو ہے وہ سارا دین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے گا. جناب یہ ہماری 5th رکوع کی جو ایکسرسائز تھی کمپلیٹ ہو گئی ہے. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ رکوع جو ہے اسٹارٹ کریں گے. رکوع نمبر 6 الدرس الثانی سے ہم لوگ اسٹارٹ کریں گے. یہاں تک اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی مشکل پیش آئے، کوئی بھی سوال ہو آپ لوگوں کے مائنڈ میں تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.